کنزا یہ کون ہے جو تمہیں لینے آیا ہے؟ بڑا ہی اسمارٹ لڑکا ہے، رومیسا نے مجھے کاندھا مار کر پوچھا تھا۔ گاڑی میں اس وقت عمیر بیٹھا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی میرا تایا ذات ہے۔ جیسے ہی عمیر کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے اشارہ کرنے لگا کہ جلدی آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری دوست رومیسا مجھ سے کہنے لگی کہ واہ کیا کزن ہے تمہارا، بالکل انگلش فلموں کے ہیرو جیسا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگا جلدی بیٹھو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ تمہیں پتا ہے نا ہٹلر گلا دبا دے گا میرا، پہلے ہی میں آفس میں لیٹ ہو گیا ہوں، اوپر سے چچی نے تمہیں لانے کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ڈال دی۔ میں جلدی سے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں کہنے لگی یہ ہٹلر کو چین نہیں ہے کیا؟ خود تو آفس صبح صبح پہنچ جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ صبح 5 بجے آفس کھول کر بیٹھ جائیں اور رات 2 بجے تک بیٹھا رہے۔ پتا نہیں اتنا پیسہ کما کر اس نے کرنا کیا ہے۔ میں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ عمیر کہنے لگا تم کچھ زیادہ نہیں بول رہی؟ شکر کرو میں تمہیں لینے آیا ہوں، ورنہ ارسل بھائی لینے آتے اور تمہاری یہ جو کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے نا وہ بالکل بند ہوتی۔ وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا بات تم نے شروع کی ہے، تو وہ کہنے لگا ہاں کی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ تم شروع ہی ہو جاؤ، ان کے سامنے تو تم سانس لینا تک بھول جاتی ہو۔ میں نے کہا تو یہ ان کی کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی برائی ہے۔ انسان ہمیشہ برے لوگوں سے گھبراتا اور ڈرتا ہے، جب دیکھو ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، ماتھے کے ٹیڑھے بل ہی سیدھے نہیں ہوتے۔ مجھے تو جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا۔ عمیر مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا تمہارے بارے میں بھی ان کے ایسے ہی کچھ خیالات ہیں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں، پورے گھر میں ایک میں ہی تو ان کو بری لگتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تم بھی تو باز نہیں آتی نا، جس چیز سے انہیں چڑ ہے تم وہی کرتی ہو، اور یہ تم ہر وقت ہاتھ میں ناول پکڑے پتہ نہیں کس دنیا میں گھومتی رہتی ہو، بور نہیں ہو جاتی؟ ایک تو کالج کی کتابیں پڑھ کے، اوپر سے پھر موٹے موٹے ناول پڑھ کے۔ میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی تمہیں کیا پتا، اصل زندگی ہی وہی ہے، امیجینیشن والی، حسین خوابوں والی۔ میرے سارے دن کی فرسٹریشن اور اس ہٹلر کی باتیں بھلانے کے لیے مجھے سب سے اچھا ذریعہ ملا ہے یہ۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میں بڑی ترنگ میں بولی تھی۔ میری بات سن کر عمیر کہنے لگا ابھی تک تمہارے اس شوق اور ذوق سے ارسل بھائی بے خبر ہے۔ جس دن اسے پتہ چل گیا نا تو یاد رکھنا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تمہیں پتا ہے نا کہ انہیں رومانی قسم کے ناولز اور کہانیوں سے کتنی چڑ ہے۔ میں کہنے لگی وہ تو ویسے بھی آدم بیزار انسان ہے، انہیں ہر چیز سے چڑ ہے۔ ان کا بس چلے نا تو لوگوں کو سانس لینے کا بھی خود طریقہ سکھائیں، پتہ نہیں کیسے انسان ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی انہیں دیکھ کر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ روبوٹ ہے، گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ۔ پتہ نہیں یہ شخص کیسے جی لیتا ہے۔ قسم سے عمیر، جب میں یہ سوچتی ہوں نا کہ کل کو اس کی بیوی آئے گی، مجھے اس بیچاری پر بڑا ہی ترس آتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہوگی جو اس کے ساتھ اتنی ٹف لائف گزارے گی۔ توبہ توبہ۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے آفس کی لڑکیاں مرتی ہیں ارسل بھائی پر۔ میں نے کہا مر ہی جائیں تو اچھا ہے جو کہ اس ہٹلر پر مرتی ہیں۔ عمیر کہنے لگا اگر تمہاری زندگی میں ارسل بھائی جیسا کوئی شخص آ گیا تو۔ یہ سن کر میں تو اپنی سیٹ پر جیسے اچھل پڑی۔ میں کہنے لگی خبردار عمیر کے بچے، اگر تم نے مجھے ایسی ویسی بد دعا دی تو اللہ نہ کرے کہ میری زندگی میں اس فتنے جیسا کوئی انسان آئے۔ مجھے تو رومانٹک قسم کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ تب تک گھر آ گیا تھا۔ عمیر کہنے لگا خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ میڈم اور اترو جلدی سے گاڑی سے نیچے، مجھے آفس جانا ہے۔ تو تمہیں پتا ہے نا جاتے ہی مجھے بہت باتیں سننی پڑیں گی۔ میں گاڑی سے نیچے اتری اور دروازہ بند کیا، پھر کہنے لگی بیسٹ آف لک۔ یہ کہہ کر ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ اپنے کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ اندر آئی اور آتے ہی صوفے پر بیگ پھینکا اور بیٹھ کر کہنے لگی سکینہ اماں مجھے جلدی سے ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ اس سے پہلے کہ سکینہ اماں پانی لے کر آتی، ان سے پہلے میری والدہ کچن سے باہر آئی تھی۔ میں نے اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا اور ایک جوتا کہیں پھینکا اور دوسرا کہیں۔ شگفتہ بیگم کہنے لگی تمیز ہے تمہارے اندر، تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا؟ میں دل میں کہنے لگی لو جی اب یہ شروع ہو جائیں گی۔ میں کہنے لگی امی پلیز میں تھکی ہوئی آئی ہوں۔ شگفتہ بیگم کہنے لگی کون سے پہاڑ کھود کر آئی ہو،
अरे पढ़कर ही तो आई हो, इतनी बड़ी हो गई हो, 12वीं जमात में आ गई हो, लेकिन तमीज है कि छू कर नहीं गुजरी। तुमसे अच्छे तो तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं। आते साथ ही सीधा अपने कमरे में जाते हैं, तमीज से यूनिफॉर्म उतारते हैं, जूते अपनी जगह पर रखते हैं और फिर नहा धोकर बाहर आते हैं। जैसे जैसे शगुफ्ता बेगम उसे कह रही थी, वो वैसे वैसे मुंह हिला रही थी, क्योंकि रोज यही जुमले सुनती थी, लेकिन एक नंबर की ढीठ थी, करती अपनी मर्जी थी। शगुफ्ता बेगम ने जब उसे नकलें उतारते हुए देखा तो कहने लगी, किंजा जल्दी से उठाओ अपने जूते और जाओ कमरे में। जब तक तुम नहाकर बाहर नहीं आओगी ना, तुम्हें खाना नहीं दूंगी। मैं कहने लगी, अच्छा ना, मैं जा रही हूँ। तौबा है, मुझे तो ये घर कम और जेल खाना ज्यादा लगता है। ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये करो, वो करो। शगुफ्ता बेगम कहने लगी, नज्म ज़ब्त भी किसी चीज का नाम है। मैं कहने लगी, पता नहीं क्या मुसीबत है। मैंने अपने जूते उठाए, बैग कांधे पे डाला और कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाके बैग में बेड पर जोर से फेंका, जूते भी वहीं फेंक दिए, मोजे उतारे और एक मोजा मशरक में तो दूसरा मगरिब में फेंका। कुछ देर गुस्से से मुंह फुलाए बेड पर बैठी रही। भूख से इस वक्त पेट में चूहे न दौड़ रहे होते तो शायद मैं बाहर ही न जाती, लेकिन बहरहाल अपनी अलमारी से तौलिया निकाला, कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। मैं नहा के काफी फ्रेश हो गई थी। जब बाहर आई तो तौलिया ड्रेसिंग टेबल पर फेंक कर बालों को बिना कंघा किए गीले बालों में ही जूड़ा बनाकर कैचर से टिकाया, दुपट्टा बेनियाजी से गले में लिया और नीचे उतर गई। तब तक मेरे छोटे बहन और भाई भी स्कूल से आ चुके थे। अब नहा धो के बड़े तमीज के साथ टेबल पर बैठे थे। शगुफ्ता बेगम और राहीला बेगम टेबल पर खाना लगा चुकी थी। जैसे ही टेबल पर बैठी शगुफ्ता बेगम कहने लगी, कम से कम इंसान नहाकर आकर कंघा तो करता है। बाल देखे हैं तुमने अपने? चुड़ैलों का घोंसला लग रहा है। एक तो पहले ही उसके बाल घुंघराले थे और नहाकर जब वो यूं बिना कंघा किए कैचर लगाती थी तो वाकई सर का नक्शा कुछ ऐसे लगता था। राहीला बेगम ने शगुफ्ता बेगम को कहा कि बस भी कर दो, जब से बच्ची आई है तुम उसे डांटे ही जा रही हो। कोई बात नहीं, कर लेगी कंघी, भूख लगी होगी, थकी हारी आई है। अम्मी कहने लगी, भाभी आपने इसे ना बहुत सर चढ़ा रखा है। मैंने बाउल से सालन अपनी प्लेट में डाला, रोटी ली और खाने लगी। मैं कहने लगी, ताई अम्मा, एक आप ही हैं जिन्हें मुझसे मोहब्बत है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अम्मी की सगी बेटी हूं ही नहीं, मुझे कहीं और से पकड़ कर लाई है। शगुफ्ता बेगम ने उसे गुस्से से देखा। वो कहने लगी, हाँ, उस दिन के लिए तो मैंने औलाद को पैदा करके पाला था कि बड़ी होकर मुझे ही ताने दे। बहरहाल शगुफ्ता बेगम के इतना समझाने पर भी मैंने कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को बदला नहीं था। दोपहर को सब बच्चे खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते सोते थे और वो अपने पसंदीदा रोमानवी नॉवल को पढ़ने बैठ जाती थी। इस वक्त भी अपने कमरे में जाकर उसने अधूरा छोड़ा हुआ नॉवल पकड़ा और पढ़ने लगी। जब वो नॉवल पढ़ती थी तो उसके सीन में बिल्कुल खो जाती थी। एहसास ही नहीं होता था कि आगे पीछे क्या है और क्या नहीं। लगता था कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई है, जहां हीरोइन में अपने आप को देखती थी और हीरो में एक खूबसूरत नौजवान को अपने साथ देखती थी। यूं तो मैं ज्यादा खूबसूरत ना थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि कोई मुझे पलट कर ना देखे। हाँ, अगर मेरे बाल घुंघराले ना होते, स्ट्रेट होते, तो शायद मैं ज्यादा खूबसूरत लगती। मेरी आधी से ज्यादा खूबसूरती तो मेरे घुंघराले बालों से मान पड़ती थी, इसीलिए ज्यादातर मैं अपने बालों की 2 चुटियां बनाकर रखती थी। नजर का चश्मा भी लगा हुआ था, लेकिन ये मुझे समझिएगा कि मैं बहुत पढ़ाकू थी और इसलिए मेरी आंखों पर मोटा नजर का चश्मा था, बल्कि ये तो मेरी हसीन दुनिया की वजह से था, जो नॉवेल्स की वजह से मैंने बसा रखी थी। अभी मेरे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट नहीं आया और मेरे रिजल्ट का सबसे ज्यादा इंतजार उस हिटलर को था, क्योंकि मैं प्री इंजीनियरिंग कर रही थी, वो भी उस हिटलर के कहने पर। जितनी मेरी ताई अम्मा नर्म मिजाज खातून थी, उतना ही उनका बड़ा बेटा खड़ूस और अकड़ू था। लगता था कि सुबह सुबह पेंट कोट में कोई इंसानी वजूद नहीं बल्कि कोई रोबोट है। बिल्कुल सीधा बैठता था और यूं यूं नजर घुमाकर सबको देखता था। एक सुबह का नाश्ता और एक रात का खाना मैं बहुत डर डर कर खाती थी, बल्कि अक्सर रात का खाना मैं आधा खाकर छोड़ ही देती थी। आजकल मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने वाला था और मेरी जान पर बनी हुई थी। रात को रोज इशा के बाद मैं 2 नफल पढ़ती और अल्लाह के सामने दुआएं करती कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाए। इसीलिए नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना था, ना इसलिए कि मुझे पढ़ाई का कुछ खास शौक था, बल्कि मैं उस हिटलर के सामने जलील नहीं होना चाहती थी।
ایک تو تایا ابا اور ابا نے انہیں ہمارے سر پر ماسٹر بنا کر رکھا ہوا تھا، سب کے رزلٹ وہی چیک کرتے تھے، ٹیسٹ وہ دیکھتا تھا، مجال ہے کہ کسی کے 50 میں سے 49 نمبر بھی آ جائیں، نظروں سے ہی جان نکالنے کا ہنر تھا ان میں، یوں گھورتے تھے کہ بس جیسے سانس پی جائے گا، اور ہم لوگ سانس تک لینا بھول جاتے تھے، یہاں تک کہ عمیر بھی، خیر وہ پڑھ چکا تھا اسی لیے اس کی جان چھوٹ چکی تھی، لیکن بہرحال آفس میں بھی اس کی شامت آئی رہتی تھی۔ میری اور عمیر کی بہت دوستی تھی، حالانکہ میں عمیر سے بھی 3-4 سال چھوٹی تھی اور اس ہٹلر سے تو پورے 7 سال چھوٹی تھی، لیکن جب بھی میں اس ہٹلر سے ڈانٹ کھاتی تو سب سے پہلے عمیر کو ہی جا کے بتاتی تھی۔ وہ میری ساری باتیں چپ چاپ سنتا رہتا اور ہنستا رہتا۔ بہرحال جب رات کے کھانے پر میں بیٹھی تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کسی چودھری سجاول کی طرح بالکل اکڑ کر ماتھے پر بل ڈالے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور کھانا کھاتے ہوئے سب سے پوچھ رہا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں سے کہنے لگا، سمیہ تمہارے ٹیسٹ میں کیا نمبر آئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، ارسل بھائی 100 میں سے 100۔ اس نے اپنا سر ہلا کر کہنے لگا، گڈ گڈ۔ پھر کہنے لگا، ٹیپو تمہارے نمبر کتنے آئے ہیں؟ ٹیپو کے تو حلق سے نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا، اور میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی تاکہ جب تک میری باری آئے تو میں اس سے پہلے اپنے کمرے میں جا چکی ہوں۔ ٹیپو کہنے لگا، ارسل بھائی بس 2 نمبر کم آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، کیسے 2 نمبر کم کیسے آئے؟ توجہ کہاں رہتی ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگا، چچا جی آپ اس سے اس کا ٹیبلٹ لے لیں، آج کے بعد یہ بالکل گیم نہیں کھیلے گا، ٹی وی بھی نہیں دیکھے گا۔ میرا معصوم بھائی اس وقت اپنے آنسو آنکھوں کے بجائے اپنے دل میں گرا رہا تھا، رنگت بالکل پھیکی پڑ چکی تھی۔ شرم نہیں آتی تھی جب معصوم بچوں کی جان نکال لیتا تھا؟ اس کا لہجہ ہی ایسا غضبناک ہوتا تھا۔ بہرحال میں ایک کے بعد دوسرا نوالا منہ میں ٹھونستی چلی جا رہی تھی تاکہ میری شامت نہ آئے۔ عمیر مجھے دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ کھانا جلدی کھانے کے چکر میں پورا منہ روٹیوں کے نوالوں سے بھر چکی تھی، کیونکہ ٹیپو کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ اب میں جلدی جلدی منہ چلا رہی تھی تاکہ یہ نوالا اندر نکلوں اور اٹھ کے جاؤں۔ وہ کہنے لگا، کنزا تمہیں کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے؟ ایسے کھانا کھاتے ہیں، پورا منہ تم نے بھر لیا ہے۔ میں جلدی جلدی منہ چلا رہی تھی، پھر جلدی جلدی سے میں نے سارے نوالوں کو چبا کر اپنے اندر نکلا اور پانی کا آدھا گلاس منہ کو لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی وہ کہنے لگا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، میں کھانا کھا چکی ہوں، میرا پیٹ بھر گیا۔ تو کہنے لگا، بیٹھو ادھر۔ پھر کہنے لگا، یہ تمہارا فرسٹ ایئر کا رزلٹ کب آئے گا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، اور شاید اس بار لیٹ ہو جائے۔ میں اسی سوال سے تو ڈر رہی تھی، بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، جہاں تک میری انفارمیشن ہے 3-4 دن میں تمہارا رزلٹ آنے والا ہے، اسی لیے تیار رہنا۔ میں نے کہا، کس چیز کے لیے؟ وہ کہنے لگا، اگر تمہارا رزلٹ میرے معیار کے مطابق نہیں آیا تو اپنی شامت کے لیے تیار رہنا، اب تم جا سکتی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے گھر میں بھی اسکول جیسا ماحول ہے اور یہ کسی سخت پرنسپل کی طرح ہمارے سر پر بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ بہرحال میرا رزلٹ یوں تو اچھا آیا تھا، اے گریڈ تھا، 89% آئی تھی، لیکن یہ رزلٹ اس ہٹلر کے معیار کے مطابق بالکل نہیں تھا۔ حالانکہ میرے والد بہت خوش تھے، تایا نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی، لیکن عمیر مجھے کہنے لگا، بچو آج تو تمہاری شامت پکی ہے۔ میں نے کہا، اتنے اچھے نمبر تو آئے ہیں، اس سے زیادہ اچھے نمبر نہیں آتے۔ تو وہ کہنے لگا، جن کا A1 گریڈ آیا ہے نا، ان کے نام تک اس ہٹلر کو یاد ہوں گے، ابھی آئے گا نا تو تمہیں ان سب کی پرسنٹیج بھی بتائے گا اور نمبر اور نام بھی جنہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ میں نے کہا، تو ہر انسان ٹاپ کرنے کے لیے پیدا تو نہیں ہوا، بلکہ ہمارے گھر کا ہر بچہ ٹاپ کرنے کے لیے پیدا ہوا، کیونکہ ارسل نے ٹاپ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ فیل کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ عمیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا، میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، تو کیا ہوگا؟ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلوا لے گا۔ میں نے کہا، کوئی ترکیب بتاؤ نا۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں آتی کوئی ترکیب، مجھے کیا پتا؟ میں نے کہا، مجھے پتا ہے، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم ایک دم بیکار ہو۔ وہ کہنے لگا، تو محنت کرنی چاہیے تھی نا۔ میں نے کہا، اور کتنی محنت کرتی؟ مجھے نہیں پتا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور کمرے سے باہر بھی نہیں نکلوں گی۔ وہ کہنے لگا، تو وہ تمہارے کمرے میں آ جائے گا، دیر ہی کتنی لگتی ہے اسے اپنے کمرے سے تمہارے کمرے آتے، بس 10 قدم کا تو فاصلہ ہے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی بے حد پریشان چکر پر چکر کاٹ رہی تھی، اور عمیر میرے بیڈ پر بیٹھا مجھے مزید پریشان کر رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں اگر کوئی اچھا سا مشورہ نہیں دینا تو باہر جاؤ،
میں سونے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا نیند آ جائے گی تمہیں؟ اچھا بڑی بات ہے، تمہیں نیند آ جائے گی؟ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل بری طرح سے کانپا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو وہ ٹیپو تھا۔ کہنے لگا ارسل بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، ساتھ میں جمائیاں لے رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہوا اپیا، وہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ عمیر کہنے لگا جاؤ جاؤ، تمہاری شامت پکی ہے۔ میں نے کہا عمیر تم میرے ساتھ چلو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں یوں تھی کہ جیسے ابھی رو دوں گی۔ وہ کہنے لگا جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ جانے کا۔ اسے میری بھی کوئی خامی، کوئی نقص نظر آ جائے گا، ساتھ ساتھ مجھے بھی تانے مارے گا بھائی۔ میں اس وقت ایسی کسی بدمزگی کے موڈ میں تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ تم جاؤ اور میں تمہارا یہ رومانٹک ناول پڑھتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ تم پڑھتے کیا ہو۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، مر جاؤ تم جیسے دوست کا ایسے کزن کا کیا فائدہ جو مشکل وقت میں بھی کام نہ آئے۔ تو وہ کہنے لگا چلو چلو شاباش، اپنے حصے کی ڈانٹ خود کھاؤ جا کر۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ 10 قدم کے بعد اس کا کمرہ تھا، لیکن مجھے یہ 10 قدم اٹھانے بھی اتنے بھاری لگ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میں خرامہ خرامہ چلتے اس کے کمرے تک پہنچی۔ پہلے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر ایک بہت بڑے لیکچر کے لیے خود کو تیار کیا۔ پھر اپنے حلق سے تھوک نکلا، اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا۔ پھر کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ وہ کہنے لگا اندر آ جاؤ۔ لہجہ اتنا بلند تھا کہ میرے اندر کی ساری ہمت 1 منٹ میں ہوا ہو گئی تھی۔ کامتے ہاتھوں سے میں نے دروازے کا نوب گھمایا۔ پھر دروازہ کھول کر میں نے دیکھا تو وہ بڑے غصے سے اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، لیکن میں حیران تھی کہ اسے آفس سے آئے ہوئے صرف 15 منٹ ہوئے تھے اور اس وقت وہ نہا دھو کر فریش ہو کر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ بڑے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ بندہ اتنی جلدی نہا کر واپس کیسے آ جاتا ہے، سب کچھ ٹائم پر کیسے کر لیتا ہے۔ میں دروازے پر ہی کھڑی رہی تو کہنے لگا اندر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر آئی تو وہ کہنے لگا مارک شیٹ کہاں ہے تمہاری؟ میں نے کہا وہ تو کمرے میں۔ تو وہ کہنے لگا لے کر کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا تھا آپ نے اس لیے بلایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اور میں تمہیں کس لیے بلاؤں گا؟ جا کر اپنی مارک شیٹ لے کر آؤ۔ ویسے ہی غصے سے بھرا لہجہ میں دوبارہ کمرے میں گئی تو عمیر بیٹھا ناول پڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا واہ کیا بات ہے، ہیرو کی انٹری ہوتے ہی چاروں طرف ہیروئن کو میوزک سنائی دینے لگا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ہیروئن کا دل اس وقت تیز تیز چل رہا تھا۔ ہیرو کی بےتاب نظریں ہیروئن کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہیرو ہیروئن کا ہاتھ پکڑتا، اس سے پہلے کہ وہ آگے کا سین پڑھتا جو کہ کچھ غیر مناسب سا تھا، میں نے کہا عمیر کے بچے بند کرو میرا ناول۔ وہ کہنے لگا کیوں بند کروں؟ قسم سے بڑے مزے کا سین ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ناول پکڑا اور اپنے دراز میں ڈال کر اسے لاک کیا اور چابی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ میں نے کہا خبردار جو آج کے بعد تم نے میرے کسی ناول کو پڑھا۔ پھر میں بھول گئی میں لینے کے آئی تھی۔ اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگی تو کہنے لگا کیا سوچ رہی ہو؟ مارک شیٹ ہی مانگی ہوگی نا تم سے ارسل بھائی نے؟ میں نے کہا ہاں یار وہی مانگی ہے، پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی۔ میری بات سن کر اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھی۔ کہنے لگا مارک شیٹ گم کر دی؟ بیٹا اب تو تمہاری شامت پکی ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا بیگ دیکھنے لگی۔ شکر تھا کہ کتاب کے اندر سے مجھے مل گئی تھی۔ میں وہ لے کر دوبارہ اس کے کمرے میں آ گئی، اس کے سامنے اپنی مارک شیٹ دکھائی۔ نمبر دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہاری مارک شیٹ دیکھ کر۔ یہ کہہ کر اس نے واپس مجھے پکڑا دی۔ میں نے کہا کہ کلاس میں سب سے زیادہ ہائیسٹ میرے نمبر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے جس لڑکے نے ڈراپ کیا ہے اس کی پرسنٹیج کتنی آئی ہے؟ میں نے کہا 98%۔ کہنے لگا جی نہیں 99۔ جب وہ لڑکا اتنی محنت کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ جب تمہیں بولو پڑھو تو تمہیں کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ میں تمہارے لیے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھ رہا ہوں اور ایک تم ہو کہ بہت مایوس کرتی ہو مجھے۔ اگر سیکنڈ ایئر میں تمہارا یہی رزلٹ رہا نا تو پھر دیکھنا کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا جا یہاں سے۔ میں نے اس کے کمرے سے باہر نکل کر اپنا سانس بحال کیا جو کب سے روکا ہوا تھا۔ اوہ شکر ہے کہ اس نے مجھے زیادہ ڈانٹا نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتوار کے دن بھی ہمارے گھر میں صبح 7 بجے ہی ناشتہ ہوتا تھا، کیونکہ ہٹلر کہتا تھا کہ اتوار ہے تو کیا ہوا، روٹین خراب نہیں کریں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہم سب سے ہمارے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھتا تھا۔
ہم کیسے پڑھتے ہیں یہ پوچھتا تھا تو کبھی کبھی سوال و جواب کرنے لگتا تھا۔ میں بہرحال ناشتے کے بعد ٹیسٹ یاد کرنے کے بہانے بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میں بے حد ٹینشن میں تھی، اسی لیے سوچا کہ پہلے تھوڑی دیر ناول پڑھ لیتی ہوں۔ ویسے بھی ختم ہونے والا تھا، صرف 60 صفحے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اب تو میں چٹکیوں میں ختم کر سکتی تھی۔ میں نے دراز کھولا، اپنا ناول نکالا اور پڑھنے لگی۔ ابھی میں نے 25-30 صفحے ہی پڑھے تھے کہ آخری سین چل رہا تھا، جو کہ زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں، اور میں لڑکا لڑکی کے سین پڑھ رہی تھی جب کسی نے میرے ہاتھ سے ناول چھینا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ سامنے ہٹلر کھڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ کمرے میں کیسے آیا، وہ بھی بنا دستک دیے۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے ناول وہیں پکڑ کر چھینا جہاں سے میں پڑھ رہی تھی، اور اس وقت کافی رومانٹک سین تھا جو لڑکا لڑکی کے بیچ میں چل رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ پڑھ رہی ہو تم؟ یہ ٹیسٹ ہے تمہارا؟ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ ناول پڑھنے لگا اور میں یوں تھی کہ شرمندگی کے مارے جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں، کیونکہ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا ویسے ویسے مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناول لیا میرے ہاتھ سے اور سامنے اڑا کر پھینکا اسے۔ وہ کہنے لگا، تو یہ فضولیات پڑھتی ہو تم؟ میں ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میرے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب پڑھتے ہوئے؟ میں تمہیں ایک کامیاب آرکیٹیکچر بنانا چاہتا ہوں، اور ایک تم ہو کہ یہ گھٹیا اور غیر اخلاقی چیزیں پڑھتی ہو۔ بتاؤ چچا کو، کیا پڑھ رہی تھی تم؟ تو میری تو یہ سن کر ہی جان نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، پلیز ارسل بھائی، بابا کو کچھ مت بتائیے گا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا۔ وہ کہنے لگا، سیدھی کھڑی رہو۔ میں ایک دم الف کی طرح سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، آئندہ اگر میں نے تمہیں اس قسم کی فضولیات پڑھتے ہوئے دیکھا نا تو یاد رکھو، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ پھر کہنے لگا، اپنے دراز کی چابی مجھے دو۔ سامنے اس نے دراز کی طرف اشارہ کیا جہاں میرے سارے ناولز پڑے تھے۔ میں نے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر اسے دے دی۔ اس نے پھر دراز کھولا اور میرے سارے ناولز کی کتابیں دیکھی۔ پھر ایک گہری سانس لے کر مجھے بڑے غصے سے دیکھا اور پھر سارے ناول اٹھائے اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنا ناخن دانتوں میں دبائے کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بڑی تیزی سے رواں ہو رہے تھے۔ شرم سے تو الگ میں پانی پانی ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، مگر مجھے شرمندگی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ 10 منٹ تک میں روتی دھوتی رہی، ہٹلر کے ڈر سے گھبرائی رہی۔ اس سے تو یہ منتیں ترلے کر لی تھی کہ بابا اور بڑے بابا کو مت بتانا، مگر ان سے زیادہ جلاد تو یہ خود ہٹلر ہی تھا۔ حالانکہ یوں تھا جیسے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ دھیرے دھیرے جیسے آواز بحال ہوئی تو مجھے اپنے ناولوں کی کتابوں کی فکر لگ چکی تھی۔ اپنی پاکٹ منی جوڑ جوڑ کر میں نے یہ ناول خریدے تھے۔ وہ نہ جانے میرے ناولز کے ساتھ کیا کرتا۔ ایک دم سے میرا سارا ڈر غائب ہوا اور اپنے ناولز کی فکر ستانے لگی۔ کیسے اپنے ناولز کو سے ہٹلر سے واپس لیتی؟ ارے ابھی تو 3 ناولز کی موٹی موٹی کتابیں ایسی تھیں جو میں نے پڑھی بھی نہیں تھی۔ 2 روز پہلے ہی میں نے رومیسا کو پیسے دے کر اسٹال سے منگوائی تھی۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ میں اپنی انگلی مروڑتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس کھڑوس ہٹلر کے ہاتھ میں وہ ناول لگ تو چکے تھے، مگر نہ جانے ان کے ساتھ وہ کیا کرتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب دھیرے سے دروازہ کھلا اور میرا چھوٹا بھائی ٹیپو اپنا سر جھانکنے کے انداز میں نکال کر کہنے لگا، یار آپ بھی کتنا ٹائم لگاتی ہیں، ابھی تک آپ کے ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہوئی کیا؟ نیچے ارسل بھائی بلا رہے ہیں، جلدی آئیں، ورنہ دوبارہ یہ سیڑھیاں چڑھ کر آپ کے کمرے تک مجھ سے نہیں آنے ہوگا۔ ایک تو پہلے ہی 50 دفعہ ارسل بھائی اٹھک بیٹھک کروا چکے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے اگلے 2 ہفتوں تک میں بستر سے اٹھ نہیں پاؤں گا۔ پتہ نہیں میرے کون سے پھوٹے کرم تھے جو ارسل بھائی جیسا بھائی میرے پلے پڑ گیا۔ ٹیپو الگ اپنے گھٹنے دباتا دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے جو سوال ارسل نے اس سے پوچھا تھا اس نے اس کا جواب غلط دیا تھا۔ میں تو گھبرا کر چپ چاپ اپنی بکس اٹھا کر نیچے چلی آئی۔ لان میں ارسل مطلب کہ ہٹلر دادا خود تو کرسی پر بیٹھے تھے اور ہم سب کو کوئی ادنا حقیر غلام سمجھ کر سامنے قالین پر بٹھا رکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے مجھے بھی اس قالین پر ہی بیٹھنا پڑا۔ فی الحال میں ہٹلر سے آنکھیں ملانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو میری روح فنا ہوئی تھی، کیونکہ سامنے ٹیبل پر میرے سارے ناولز کی کتابیں پڑی تھی۔ ہاتھ میں اسٹک لی وہ مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کنزا، اپنا نام سن کر میں گھبرائی۔ ادھر آؤ، میرے پاس فزکس کی بک لے کر آؤ، یہاں بیٹھو میرے سامنے۔ میں گھبرائے ہوئے انداز میں بوکھلا کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جب بک کو کھولتی انہوں نے ساری ایکویشنز مجھے بطور ٹیسٹ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ابھی یہ ساری ایکویشنز سالو کرنے ہیں۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آیا تھا۔
میں فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ یہ تو مجھے نہیں آتے، ابھی میری تیاری نہیں ہوئی، آپ کچھ اور پوچھ لیجئے۔ جواب میں وہ اپنا پہلو بدل کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھانے کے بعد ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اور اب تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس میں سے ہی میں تمہیں سوال دے رہا ہوں۔ چپ چاپ بیٹھ کر حل کرو، اور اگر تم نے کویشچنز مجھے 100/100 نمبر سے حاصل کر کے دیتی ہو تو یہ ساری کتابیں تمہیں واپس بطور انعام ملیں گی، ورنہ یہی تمہارے سامنے میں ان سب کو آگ لگا دوں گا۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ فوراً 10 منٹ پڑھنے کے لیے مانگ کر میں رٹا لگانے لگی۔ فزکس تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور یہ سوالات تو ویسے ہی میری جان نکالتے تھے۔ جلدی جلدی پڑھ کر میں نے اسے ٹیسٹ دیا، مگر صرف ایک غلطی سے میرا 1 نمبر کم آیا تھا۔ ایسے تو میں نے آج تک کبھی کسی کو کھلانے کے لیے اپنی ماں باپ کے ترلے نہیں کیے تھے، جتنے میں اس وقت سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہٹلر سے کہہ رہی تھی کہ پلیز ایسا مت کیجیے، میری کتابیں مجھے واپس کر دیجیے، 1 نمبر کا ہی تو فرق ہے، کیا ہو گیا؟ اگر آپ اب تک 100/100 نمبر لیتے آئے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ جیسا ہی ذہین فتین ہو۔ مگر میرے سامنے وہ میرے ناول کی کتابوں کو آگ لگا چکے تھے۔ میں یوں چیخ چیخ کر رو رہی تھی جیسے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر راحیلہ بیگم اور شگفتہ بیگم بھی باہر نکل آئی تھی۔ لان میں لگے آگ کو دیکھ کر گھبرا کر کہنے لگی، ارسل بیٹا، یہ کیا ہوا؟ یہ کس چیز کو آگ لگائی ہے تم نے؟ میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ ٹیپو اور میرے چھوٹے بہن بھائی بیٹھ کر ہنس رہے تھے۔ تبھی عمیر بھی گھر آ چکا تھا، اور میں سسک کر ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، میری ساری اسکول کی کتابیں جلا دی۔ میں نے یہ جھوٹ بول تو دیا تھا، مگر اگلے ہی پل ارسل نے غصے سے کہا، واٹ؟ تم جھوٹ بھی بولنے لگ گئی ہو؟ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا۔ جس کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے تمہارا، کیا وہاں پر تمہیں انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ میں سہم چکی تھی، مگر سب کے سامنے اس ہٹلر نے چیخ چیخ کر سب کو بتا دیا۔ میری امی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، چچی آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا؟ اس قدر بیہودہ چیزیں پڑھتی رہتی ہے، یہ سارے ناولز ہیں، یہ میں نے اس کے کمرے میں دیکھے، عجیب خرافاتی دماغ ہے اس کا۔ جب بھی اپنا وقت کتابوں کے بجائے ناولز میں برباد کرے گی تو پھر ایک کامیاب انجینئر کیسے بنے گی؟ میری امی اس کے سامنے الگ شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے خاک بنے ناولز کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے جس قدر ڈر اور خوف میرے دل میں ہٹلر کا تھا، شاید کسی اور کا اس کے لیے ہو، مگر آج تو مجھے اپنے دل میں نفرت سے بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اچھا نہیں کیا ارسل نے میرے ساتھ۔ امی مجھے کمرے میں لے آئیں اور مجھے ڈانٹنے لگیں کہ آج کے بعد تمہاری پاکٹ منی بند، تمہیں جو چیز چاہیے ہوگی تم مجھے کہو گی اور میں خود تمہیں لا کر دوں گی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ارے وہ لڑکا ہو کر تمہاری ان کرتوتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ میں اپنے گھنگرالے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر کے کہنے لگی، آپ سب لوگ ارسل کی بات پر ہی یقین رکھتے ہو۔ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک گھر میں نہیں بلکہ ایک جیل میں رہ رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف ارسل ہے جو، ایک طرف آپ سب لوگ ہیں جنہیں وہ ہر وقت میرے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے۔ میں کسی کے حکم کی پابند نہیں اس گھر میں۔ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، شادی کروا دیں میری، کم از کم اس قید خانے سے تو جان چھوٹے گی۔ جس قدر میں چیخ چیخ کر یہ بات کر رہی تھی، باہر بیٹھے ارسل کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی تھی۔ عمیر جو صوفے پر بیٹھا پانی پی رہا تھا، ایک دم سے کھانسی کی وجہ سے پانی کی پچکاری اس کے منہ سے نکل کر سیدھا ارسل کی پینٹ پر گری تھی۔ کھا جانے والی نظروں سے ارسل نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کچھ تمیز نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ ادھر میری اس بات پر میری امی سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مار چکی تھی۔ جس پل میرے ساتھ یہ واردات ہو رہی تھی، اسی پل عمیر، ارسل اور راحیلہ تائی بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ سب نے براہ راست مجھے تھپڑ کھاتا دیکھ لیا تھا، اور میں روتے ہوئے سب کے سامنے گھٹنوں تک شرم سے پانی میں ڈوب چکی تھی۔ راحیلہ تائی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی سے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ بچی کو مار کیوں رہی ہو؟ میں سسک سسک کر رو رہی تھی، کچھ بولی نہیں تھی۔ سب کچھ ہٹلر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے اب نفرت آنے لگی تھی۔ مجھے وہ اپنی خوشیوں کا دشمن لگنے لگے تھے۔ میرے اور میرے ناولز میں جو بھی آتا، سچ میں وہ میرا دشمن ہی تو تھا۔ میری امی کو عمیر وہاں سے لے جا چکا تھا، اور ارسل کچھ دیر تو وہاں پر کھڑا رہا، مگر پھر وہ بھی وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے، مگر میری سیٹ خالی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ابھی بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے
چڑھانے کے غرض سے ہی صحیح ایک کٹورے میں میرے ناولز کی جلی ہوئی راکھ لے کر آئے تھے اور میرے سامنے فرش پر رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ناول کی استھیاں لے کر آئے ہیں، اب بتاؤ انہیں گندے نالے میں بہانا ہے یا تم انہیں سنبھال کر اپنے سینے سے لگا کر رکھو گی؟ اس بات پر میں نے اپنی چپل اٹھا کر ان کی طرف دے ماری۔ کتوں کمینوں، یہاں میرا نقصان اور بدنامی الگ ہو چکی ہے اور تم لوگ یہ سب سوچ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو بھی میں یوں ہی جلا کر بھسم کر دوں گی۔ دونوں مجھ سے چپل کھاتے وہاں سے بھاگ چکے تھے اور میں وہیں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ کوئی آ رہا تھا مگر میں یوں ہی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، میں نے پھر بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز مجھے اپنے قریب ہوتی محسوس ہوئی اور پھر یوں لگا جیسے میرے پاس فرش پر کوئی بیٹھا ہو۔ یقیناً یہ عمیر ہی ہوگا اور کون ہو سکتا ہے یوں چپکے سے میرے کمرے میں آنے والا۔ یہی سوچ کر میں نے گھٹنوں سے سر اٹھائے بغیر کہا کہ جانتے ہو آج اس ہٹلر نے کیا کیا ہے؟ تم بھی میری مدد کے لیے نہیں آئے، تم بھی بس خاموش تماشائی بنے پیچھے دیکھتے رہے۔ میرے سارے ناولز چلا دیے اس نے۔ 3 ناولز تو میں نے ابھی تک پڑھنا بھی شروع نہیں کیے تھے۔ اپنی پاکٹ منی کو جوڑ جوڑ کر میں نے وہ ناول خریدے تھے، مگر اسے کہاں پرواہ، وہ تو بس اپنا حکم صادق کرنا جانتا ہے۔ بس مجھے نہیں پتا، میں شادی کر کے اس گھر سے بہت دور چلی جاؤں گی، اتنی دور کہ کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ سالوں بعد صرف 1 گھنٹے کے لیے یہاں پر آیا کروں گی۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں قدر ہوتی میری اس گھر میں۔ میں یہ سب کچھ کہتی اپنے دوپٹے سے اپنا ناک صاف کرتی۔ جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر بھاری پتھر مار دیا ہو۔ مجھے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہونے لگا کیونکہ میرے سامنے عمیر نہیں ہٹلر بیٹھا تھا، وہ ہٹلر جس کے سامنے میں اسے ہٹلر بلا چکی تھی۔ وہ شاید مجھے منانے کے لیے یہاں پر اس کمرے میں آیا تھا مگر میرے منہ سے اپنے لیے ہٹلر سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اچھا تو میں ہٹلر ہوں، یہ تم نے اور عمیر نے میرا نام ہٹلر رکھا ہوا ہے، یعنی یہ عزت ہے تم دونوں کے دل میں میری۔ میرا دل تو سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر خوف کے مارے میں اس ہٹلر کے قریب سے اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں چپ چاپ اپنا رخ پھیر گئی اور سر پر دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ پوری طرح ہٹلر کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ میری اس خاموشی پر شاید پہلی مرتبہ تھا کہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ دیکھو کنزا، میں نے جو بھی کیا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، سمجھی؟ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر چل سکو۔ جب ارسل خانزادہ کے ساتھ کنزا خانزادہ چلے تو لوگ تمہیں داد دیں، تم ایک کامیاب لڑکی بنو۔ بتاؤ کیا غلط ہے اس خواب میں؟ میں تمہیں کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک تمہیں ناولز میں گھسی رہو گی تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گی، بس خیالی دنیا میں رہو گی، اور جو لوگ خیالوں میں جیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ میں اپنا بازو بڑے تعصب سے چھڑوا کر کہنے لگی، مجھے نہیں ہونا کامیاب۔ میرے باپ دادا الحمدللہ اچھے خاصے امیر کبیر ہیں، پیسوں کی ریل بیل ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر کیا کروں گی اتنا پڑھ کر؟ اپنے قدموں پر کھڑی تو کمزور لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں جن کے باپ دادا کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ میری اس بات پر نفی میں سر ہلا کر وہ کہنے لگے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی تنگ ذہنیت کی مالک ہوگی اور ایسی گری سوچ تم رکھتی ہو۔ تم سے اچھی تو پھر نبیلہ ہے، ہماری ملازمہ کی بیٹی، جو صاف صفائی بھی کرتی ہے، جھاڑو بھی لگاتی ہے اور پھر وقت ملنے پر پرائیویٹ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے، اور جانتی ہو اس نے میٹرک میں پوری ٹیوشن میں وہ پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ یہ جو تم نے ابھی میرے سامنے واہیات بات کی ہے نا، اس کی سزا تو تمہیں برابر ملے گی۔ بس کل کا انتظار کرو، مگر اس سے پہلے اٹھو، سب ویٹ کر رہے ہیں کھانا کھوا کر۔ میں صاف انکار کر چکی تھی، مجھے نہیں کھانا، بس مجھے شادی کرنی ہے۔ جواب میں وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، وہ بھی کروا دوں گا، فکر مت کرو، تمہارا رشتہ میں جلدی پکا کرواتا ہوں، مگر ابھی چل کر تم سب کے ساتھ کھانا کھاؤ گی۔ میں تو خود حیران تھی اس ہٹلر کی ہٹ درمی پر کہ پہلے تو صرف منہ سے بولتا تھا مگر اب تو بازو سے پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ چلو کھانا کھا لو۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر آ چکی تھی، چپ چاپ کھانا بھی کھا رہی تھی۔ آج میں خاموش تھی۔ میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات رونے کی وجہ سے نیند بہت سکون کی آئی تھی۔
مگر اگلے روز تو مجھ پر جو قیامت ٹوٹی میں بیان نہیں کر سکتی۔ صبح صبح ہی جب میری آنکھ کھلی تو سامنے لاؤنج میں راحیلہ تائی اور میری امی گلے مل رہی تھی۔ سامنے پڑی مٹھائی کی ٹوکرے سے گلاب جامن اٹھا کر ایک دوسرے کو کھلا رہی تھی۔ میں اپنے گھنگرالے بالوں کو اپنے ہاتھ میں جوڑے کی شکل میں سمیٹے ہوئے باہر آئی تو دونوں کو یوں ملتے دیکھ کر جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں ایسے کیوں مل رہے ہیں؟ کہیں جا رہے ہیں؟ جواب میں راحیلہ نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی، نہیں میری بچی، بس بات ہی ایسی ہے، خدا بس ہمارے فیصلے مبارک کرے اور تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تبھی ٹیپو فوراً ایک گلاب جامن ٹوکری سے اٹھا کر میرے منہ میں گھسانے کے بعد کہنے لگا، ارے کنزا آپی، آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس جمعے کو آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ اپنے ناول کی کہانی کی طرح لگنے لگا، جس میں ایک ہیروئن کو اس کے گھر والے یوں ہی سرپرائز دیتے ہیں۔ اس کا نکاح اس کے من پسند شخص سے ہونے والا تھا، جو کہ اس کا کزن تھا۔ بالکل ناولز کی طرح اپنی زندگی میں ہونے والی سنوانی کو سن کر میرے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی کہ واہ ہٹلر، ابھی رات کو تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کرواتا ہوں، اتنی جلدی میرے لیے راتوں رات لڑکا بھی ڈھونڈ لیا۔ ہائے، پتہ نہیں کیسا دکھتا ہوگا وہ۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ امی دوپٹہ منہ میں دیے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئیں اور کمرے کو لاک کر کے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ چیختی چلاتی اپنے بیڈ پر پڑے ہوئے تکیے کو اٹھا کر میں زور سے فرش پر مار دیا۔ دل ہی دل میں سوچ کر کہنے لگی، پتہ نہیں کیسا ہوگا وہ شخص۔ ارے جیسا بھی ہوگا، میرے خاندان والے ایک اچھا ہی لڑکا میرے لیے چوز کریں گے۔ کم از کم اس پڑھائی سے تو میری جان چھوٹنے والی ہے، خاص کر اس ہٹلر سے۔ ویسے بھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یقیناً اس نے 7 سمندر پار ہی کوئی لڑکا دیکھا ہوگا جہاں سے نہ یہ میرے رابطے میں ہو سکے اور نہ ہی میں اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہوں۔ میں یہ سوچ کر ابھی دھمالے ڈال ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کا حشر کچھ بہتر کیا اور جلدی سے دوپٹہ شرماتے ہوئے اوڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے عمیر کھڑا تھا، کافی سنجیدہ اور سخت مزاج لیے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ عمیر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میں مسکرا کر کہنے لگی، تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کیا تم نے سنا؟ گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میں تو بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ فائنلی میری شادی ہونے والی ہے۔ جانتے ہو، ناولز میں ہر لڑکی کی شادی 18-19 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، اور میں نے بھی یہی خواب سوچا تھا کہ بس میں بھی اس عمر میں شادی کر کے اپنے پیا کے ساتھ چلی جاؤں۔ عمیر مسکرایا اور پھر خوشگوار حیرت سے کہنے لگا، کیا تم سچ مچ خوش ہو اس رشتے سے؟ اس کے یوں کہنے پر میں ہنس کر کہنے لگی، ہاں آف کورس، پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے، اور خاص کر اس ہٹلر سے۔ اس سے بچنے کے لیے مجھے جہنم میں بھی جانا پڑا نا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، قسم سے۔ اس بات پر عمیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ کہنے لگا، تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ کس سے طے ہوا ہے؟ تمہارا نکاح کس سے ہونا ہے؟ اس کے یوں سنجیدہ سے سوال پر میں تھوڑی سی ہڑبڑائی تھی۔ میں کہنے لگی کہ نہیں، اس بارے میں تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس ہٹلر سے دور جانے کی خوشی اتنی تھی کہ میں نے پہلے اس کمرے میں آ کر بھنگڑے ڈالنا زیادہ مناسب سمجھا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ چکا تھا۔ جن نظروں سے مجھے وہ دیکھ رہا تھا، میرے تو سانس حلق میں اٹک رہا تھا۔ پلیز کچھ بولو، سسپینس مت بناؤ، میرا سانس رک رہا ہے۔ کون ہے وہ جسے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کیا ہے؟ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ، ٹیپو لیمو پانی لے کر آؤ، کہیں سن کر بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ ٹیپو جیسے کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا، فوراً پانی میں نمک اور لیمو ملاتا میرے پاس لے آیا۔ یہ لو جی باجی، جلدی جلدی کھٹک جاؤ، میرا تو بلڈ پریشر اس تجسس سے ہی لو ہو رہا تھا۔ 2 گھونٹ بھرنے کے بعد میں نے ٹیپو اور عمیر کی طرف دیکھا۔ جب ایک گہری سانس خارج کر کے عمیر میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ کل رات ارسل بھائی نے خود چچا جان اور چچی سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، ہاتھ نہیں بلکہ تمہیں پورا کا پورا ہی مانگ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک تمہارا ارسل بھائی سے نکاح نہیں ہوگا تم سدھرو گی نہیں، تمہیں وہی بہتر طریقے سے سدھار سکتے ہیں۔ ارسل بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ فوراً تمہارے امی ابو نے ہاں کر دی اور بس۔ ارسل اتنا کہہ کر کمرے سے چلا گیا، مگر رات سے ہی اس گھر میں خوشی سے کوئی سو ہی نہیں پایا، اور میں تو بالکل بھی نہیں۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ ارسل بھائی نہ جانے کس مزاج کی لڑکی کو پسند کریں گے۔
مگر ہمیں تو حیرت ہے کہ انہوں نے پسند کیا بھی تو کسے؟ کنزا تمہیں؟ عمیر اور ٹیپو دونوں مجھے یہ سب کچھ بتا رہے تھے اور میں یوں تھی کہ جیسے ہارٹ اٹیک آ چکا ہو۔ میں وہیں بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ٹیپو اور عمیر مجھے اٹھانے لگے۔ پورے گھر میں میری بے ہوشی کی خبر پھیل گئی اور ہٹلر کو بھی کال کر کے بلا لیا گیا۔ میں جب زیادہ دیر تک ہوش میں نہ آئی تو مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ بار بار اپنی آگے کی زندگی کو سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ میں مر جاتی، مگر ارسل جیسے شخص کے ساتھ میری زندگی گزارنا ناممکن تھا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے اس وقت سینے پر دونوں ہاتھ باندھے وہ ہٹلر کھڑا تھا، ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے دیکھ کر کہنے لگا، جب وقت پر کھاؤ پیو گی نہیں تو یہ سب کچھ ہوگا۔ حالت دیکھو اپنی۔ آج تمہارا کیمسٹری کا ٹیسٹ تھا نا، یقیناً یہ بہانہ بنا کر تم ہاسپٹل پہنچی ہو تاکہ تمہیں ٹیسٹ نہ دینا پڑے۔ ہٹلر کے یہ الفاظ سن کر میں آنکھیں موند گئی۔ کاش یہ سب خواب ہوتا۔ میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری جان لے لے۔ یہ شخص تو تانے دے دے کر اور سنا سنا کر ویسے ہی میرا قتل کر دے گا۔ ساری زندگی میں اس کا ٹارچر کیسے سہوں گی؟ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی جب اگلے ہی پل ہٹلر نے ایک نظر مجھے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور پھر بازو سے جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیا۔ ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئی تم، بس 9 ہی بجے ہیں، تم پہلے جا کر ٹیسٹ ہوگی، اس کے بعد ہم باقی کی باتیں کریں گے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بچوں کی طرح رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لوں۔ کون تھا یہ مجھ پر حکمرانی کرنے والا؟ میں نے یہ بات بغیر ڈرے ہٹلر کو بھی کہہ دی کہ ہوتے کون ہیں آپ میری زندگی پر حکمرانی کرنے والے؟ جواب میں بغیر کسی تاثر کے کہنے لگے، تمہارا ہونے والا شوہر۔ ایسے شوہر سے اچھا میں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ ویورز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ سیکنڈ پارٹ پڑھنا چاہیں گے؟